السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ طلباء جو ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، خاص طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کہاں سے کریں گے، اور پیپر کس ٹائپ کا ہوتا ہے، پیپر میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں، اور انٹرویو کس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ آئیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ نے سرچ کر لینا ہے کہ ایم فل اوپن یونیورسٹی اور سلیبس، یا آپ یوں کر دیں ٹیسٹ سلیبس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا اس طرح سے آپ آ جائیں گے، اور ادھر جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آپ ویب سائٹ کی جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے جو ہے یہ نکالا ہوا تھا اس کا ایم فل کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے اور اس میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ایک ہی پیپر ہوگا وہ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے، تقریباً 100 نمبر کا پیپر ہوگا، اور اس میں 40% جو ہے وہ گیٹ ٹائپ کے کوسچن ہوں گے، 25% جنرل ایجوکیشن کے کوسچن ہوں گے۔ اب اس میں پھر اس کے علاوہ یہاں پر نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 35% جو ہوگا وہ اسپیشلائزیشن ہوگا، یعنی کہ جس سبجیکٹ کے اندر آپ نے اپلائی کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز جرنل کے اندر، اسلامک اسٹڈیز سیرت کے اندر، یا انٹرفیتھ ہارمنی کے اندر، یا قرآن اور حدیث کے اندر، یا عربک لینگویج اینڈ لٹریچر کے اندر، تو 35% جو 35% جو کوسچن ہوں گے وہ اس آپ کا جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوگا اس کے متعلق ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقریباً جو ہے وہ 80 نمبر کا جو آپ کا پیپر ہوگا وہ سارا ایم سی کیوز کے متعلق ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ایم سی کیوز ہوں گے، انگلش کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، جنرل نالج کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامک تاریخ یعنی کہ مختلف چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ وہ 80% آپ کا جو پیپر ہوگا 80% وہ تقریباً ایم سی کیوز پہ مشتمل ہوگا، اور 20 نمبر کا جو ہے وہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ کوئی آپ نے مضمون لکھنا ہو سکتا ہے وہاں پر، اسی پیپر کی بیک سائڈ پہ آپ کو ایک الگ شیٹ دے دی جائے گی، اس پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے آگے چل کے ہم بات کر لیں گے کہ کس قسم کا مضمون آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جیسے یہاں پر جو ہے وہ 80 نمبر کا آپ کا، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز جرنل کے اندر یا عربک لینگویج لٹریچر کے اندر یا اس کے علاوہ کسی اور اسپیشل سبجیکٹ کے اندر آپ نے اپلائی کیے تو اس میں اس قسم کے سوالات ہوں گے: قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، اصول فقہ، تاریخ اسلامی وغیرہ۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اس میں مثال کے طور پر مصنفین کی کتابیں ہو سکتی ہیں، مشہور مصنفین کے تعارف کے متعلق سوالات ہوں گے، جیسے صحائح ستہ کے مصنفین ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو ہے ائمہ اربعہ کی اور ان کی تصنیفات کے متعلق سوالات ہو گئے، یا جس طرح احناف کی جو فقہ حنفی ہے اس کی جو مشہور کتابیں ہیں ظاہر و روایہ جن کو کہا جاتا ہے، یا جو امام محمد رحمہ اللہ کی مشہور 4 کتابیں ہیں جن کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کے یعنی آپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ مطلب جرنل اس قسم کے آپ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل نالج کے بھی ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، انگلش کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹل یہ اس قسم کے آپ کا یہ پیپر جو ہوگا 80 نمبر کا، اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب 80 نمبر کا آپ کا یہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا 20 نمبر کا مضمون ہوگا۔ اس مضمون میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں، مثلا مشہور شخصیات کے حالات زندگی کے متعلق سوال ہو جائیں گے۔ یہ 20 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے اور 10 نمبر کا، یہ یونیورسٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا پیپر آپ کو دیتے ہیں۔ تو چاہے 80 نمبر کا آپ ایم سی کیوز رکھتے ہیں اور 20 نمبر آپ کے مضمون کے رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ 90 نمبر جو ہے وہ ایم سی کیوز کے رکھتے ہیں، اور 10 نمبر جو ہے وہ آپ کے ایک سبجیکٹیو ٹائپ کی یعنی کوئی مضمون وغیرہ اس کے رکھ لیتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے نا وہ مضمون جو ہو سکتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر بر صغیر کے مفسرین جو ہیں یا محدثین جو ہیں ان کے متعلق آ سکتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے جو مورخین ہیں، مثلا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، سیرت ابن اسحاق جو ہیں، ابن اسحاق رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جو مغازی ابن اسحاق ان کے لیے جو کتاب مشہور ہے، تو اس ان کے متعلق جو ہے وہ مضمون آ سکتا ہے کہ ان کے حالات آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ
کی خدمات وغیرہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام غزالی رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے متعلق جو ہے یہ مضمون آ سکتا ہے۔ جب ہم لوگ ٹیسٹ دے رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو مضمون آیا تھا وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو ہے حالات زندگی کے متعلق جو ہے وہ مضمون آیا تھا، اور ہمارے اس بیچ کے بعد جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا ان کا میرے خیال سے امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق جو ہے وہ مضمون آیا تھا۔ تو زیادہ وہ یعنی کہ پیچیدہ قسم کا یہ نہیں ہوتا، بس جو مشہور مفسرین یا محدثین ہیں یا جو مورخین ہیں تو ان کے متعلق جو ہے، یا مشہور جو فقہاء کرام ہیں ان کے متعلق جو ہے آپ کا مضمون آ سکتا ہے۔ اس میں زیادہ وہ پیچیدہ کر کے وہ مضمون نہیں دیتے، لیکن سب سے جو ٹف آپ کا پیپر ہونے والا ہے وہ آپ کا یہ MCQs بیسڈ پہ جو آپ کا پیپر ہوگا 80 نمبر کا، یہ سب سے ٹف ہوگا، اس میں جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے نا کم از کم اس پیپر کی آپ کو صحیح اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ چلیں اس پیپر کے لیے آپ نے جو ہے وہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے جو مشہور یا سب سے جو آسان ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گلدست معاون امتحانات جو نیو ایڈیشن آپ کو مل جاتا ہے، وہ آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس سے جو ہے نا آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف سیرت کے اندر اپلائی کی ہے، سیرت سٹڈیز کے حوالے سے، تو اس میں پھر سب سے بہترین جو چیز ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ علامہ ادریس کانوی رحمہ اللہ کی جو ہے سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں پر مشتمل، تو یہ سب سے بہترین کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، اور آسان بھی ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا زیادہ وہ پیچیدہ اور دقیق قسم کی کتاب نہیں ہے، بالکل سلیس اور سادہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامک اسٹڈیز جرنل کے اندر اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے آپ MA کا جو نصاب ہے پنجاب یونیورسٹی کا، وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کتاب یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہیں سے، لیکچرار جو اسلامک گائیڈ ہوتی ہے نیو ایڈیشن، یہ اور زیادہ بہتر ہوتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو تمام کے تمام جو ہے جنرل نالج، انگلش وغیرہ اور جنرل سائنس، کمپیوٹر جو ہے، ان سب کے متعلق جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، چند ایک کتابیں جو ہیں، آپ ان میں سے جو ہے جو بھی آپ کو آسان لگے تو آپ اس کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے، انٹرویو کے کیا طریقہ کار ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے تو ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے وہ OMR شیٹ جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی، اس قسم کی شیٹ ہوگی ہے، اس قسم کی آپ کی OMR شیٹ ہوگی، اور اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور طریقہ وہ آپ کو بتا دیں گے کس طریقے سے اس کو فل کرنا ہے یہاں پر، اور آپ کو جو پیپر دیا جائے گا اور تو اس کے جو آنسر ہوں گے وہ آپ نے اسی کے اوپر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو خیر ویسے 200 نمبر کے وہ تقریباً 100 نمبر کی یا 80 جو ہے نا وہ نمبر کی آپ کو دے دی جائے گی OMR شیٹ، تو اس کو آپ نے فل کر کے پھر ان کو جمع کرا دیں گے، اور رزلٹ جو ہے آپ کا اسی دن جو ہے یہ جو ٹیسٹ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا رزلٹ اسی دن جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو انٹرویو میں جو ہے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گہرائی سے وہ نہیں پوچھتے، بس رینڈملی آپ کا جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس لیول کا ہے۔ اس میں بھی آپ کا سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، اور تعارف کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کس سبجیکٹ میں دلچسپی ہے، آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کون سے سبجیکٹ کے اندر زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بتاتے ہیں کہ جی میں سیرت کے متعلق زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، یا فقہ کے متعلق، یا حدیث کے متعلق، یا تاریخ کے متعلق، تو پھر اسی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ اکثر اوقات وہ سوال کر رہے تھے۔ اور یہ جرنل تقریباً ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ کے اندر زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر اسی کے متعلق جو ہے وہ آپ سے زیادہ تر سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جیسے آپ اگر تفسیر کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہ مشہور مفسرین اور ان کی تفاسیر کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، یا قرآن مجید کی کوئی سی صورت آپ سے سنیں گے اور اس صورت کے متعلق جو ہے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو ہے وہ آپ کا انٹرویو میں ایسے سوالات ہوں گے۔ پھر اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ فقہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی میں فقہ میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، تو فقہ کی جو مشہور اصطلاحات ہیں یا اصول فقہ کی جو مشہور اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔
اور ایک سوال یہ لازمی ہوتا ہے کہ جرنل نالج کے متعلق یا حالات حاضرہ کے متعلق جو ہے وہ اکثر اوقات سوال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب 2021 کے اندر ہم ٹیسٹ دے رہے تھے، ہمارا جو انٹرویو تھا، تو اس میں جو جن پروفیسر نے مجھ سے سوال کیا تھا آخر میں، وہ پوچھ رہے تھے کہ 2022 کے اندر یہ وفاقی شرعی عدالت نے جو ہے وہ سود کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، اور پھر تقریباً 2 مہینے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. اور اس میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ تقریباً 4 اور بھی نجی بینک تھے جنہوں نے اس فیصلے کی تائید کی تھی. تو ان پروفیسر نے جو مجھ سے سوال کیا، وہ سوال یہ کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے کس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس سود کے خلاف جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ جج کون تھے، ان جج کا نام کیا تھا. تو ظاہر ہے وہ جج جو تھے ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں تھا، اور یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا اس کا تو پورا پس منظر مجھے معلوم تھا کہ یہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے یہ سوال نہیں ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ان جج صاحب کا نام بتائیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. تو بدقسمتی یہ تھی کہ جو مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے پروفیسر صاحب، ان کا نام تھا ریاض احمد، اور جن جج صاحب نے یہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر فیصلہ دیا تھا ان کا بھی نام تھا ریاض احمد خان. تو اس قسم کے جو ہے وہ سوالات کر لیتے ہیں حالات حاضرہ کے متعلق جو ہے. مثال کے طور پر ابھی آج کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کا یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے متعلق یا مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. تو ایک آدھ سوال جو ہے وہ یہ لازمی ہوتا ہے. زیادہ تر وہ تقریباً 3 سے 4 سوال ہی کرتے ہیں. ایک بنیادی طور پر آپ کا تعارف پوچھیں گے، پھر آپ کی کوئی دلچسپی وغیرہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس سبجیکٹ کے اندر آپ دلچسپی رکھتے ہیں. پھر ایک جنرل سا سوال ہو سکتا ہے کہ فقہ کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک سوال جو ہے وہ حالات حاضرہ کے متعلق جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ تیاری کر کے جائیں، اور پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے جائیں کہ آپ نے اگر آپ سے انٹرویو میں سوال ہوتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر اس سبجیکٹ کے متعلق آپ کو زیادہ تر گہرائی سے معلومات ہونی چاہیے. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہے گی ان طلباء کے لیے جو ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، یا اس کے علاوہ کسی بھی جو ہے نا دیگر یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر رہے ہیں. امید ہے کافی ساری باتیں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی، کافی معلومات ملی ہوں گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.